بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فیکٹ فلاسفی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے بڑی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، لیکن سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور جرمن کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بے حرمتی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی مالکیت حاصل کرنے پر پابندیاں لگا دیں۔ اس وقت پرانے زمانے کے چرچ سود خوری کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے اہلکار نے پروٹوکولز تیار کیے، اور پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودیوں لیڈروں کے کمنٹس شامل کیے گئے، جس میں یہودیوں نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان پر یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا، اور یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زائد یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا، اور درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا، اور یہودی ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھری ہوئی دکانوں کی کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ بھی کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس رات کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں اس میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر عجائب گھروں، عوامی پارکوں میں گھومنے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا تھا، اور مایوسی میں کئی نوجوانوں نے خودکشی بھی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بہت کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے خارج کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین متعارف کرائے گئے۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناظرین، پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی۔ جن ملازمین کے والدین، دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا، اور یہودیوں کے لیے ایک یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے،
انہیں اپنے پہلے نام کے ساتھ ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ ناظرین، جرمن حکومت نے تمام یہودیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کرنے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا اور یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے یہودیوں کے کپڑوں پر 6 نقطوں والا ستارہ لگانا لازمی قرار دیا گیا تھا، جس پر کالے حروف سے جوڑ لکھا گیا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا میں 13 ممالک ایسے ہیں جس پر اگر یہ لفظ بولتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے اور پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے اور ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ خون کو جوس کہتے تھے اور یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم کیے تو وہاں مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کے کیمپوں میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر تیز میوزک چلائے گئے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارت کار بھی رہے اور آج بھی جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس میوزک کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے۔ ناظرین، یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپوں میں صرف انسانی خون گوشت تھا اور لاشوں کو اس طرح مسلا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ناممکن تھی۔ تمام انسانی اعضاء کو اجتماعی قبرستانوں میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں جو درندوں سے زیادہ سفاک ہیں۔ ناظرین، یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی ان پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔